پاکستان کے معروف ڈی ایس پی عثمان گجر صاحب کی اہلیہ اور بیٹی کڈنیپڈ ہو چکے ہیں۔ ان کی سالی کا یہ موقف تھا کہ بھئی ہم نے مختلف جگہوں پہ اپلیکیشنیں بھی دی ہیں، ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، عدالتوں کے بھی دروازے کھٹکھٹائے ہیں۔ ہم لوگ پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ یہ شخص ہماری بہن پہ تشدد کرتا ہے۔ اچھا پھر ان کی بیٹی بھی ایک ہی تھی 17 سال کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ بہت بڑی خبر لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ پاکستان کے معروف ڈی ایس پی عثمان گجر صاحب کی اہلیہ اور بیٹی کڈنیپڈ ہو چکے ہیں۔ عمران صاحب مجھے بتائیے گا یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی۔ عثمان بھائی لاہور میں پنجاب پولیس کے ڈی ایس پی ہیں جناب عثمان گجر کائنہ، یہ وہاں پہ انویسٹیگیشن افیسر ہیں۔ تقریباً کوئی مہینہ ایک پہلے ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان کی اہلیہ اور بیٹی غائب ہو جاتے ہیں، لیکن 23 دن تک یہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹواتے۔ 23 دن کے بعد یہ اپنے ہی مدیت میں اپنے ہی تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کراتے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ جی میری بیوی اور بیٹی اغوا ہو چکے ہیں۔ کیس چل پڑتا ہے۔ اچھا اب کچھ لوگ، میں یہاں پہ یہ بھی کلیئر کرتا چلوں، بلکہ آپ کو بھی پتا چلا ہوگا، کچھ لوگ اس ڈی ایس پی صاحب کے معاملے کو جوڑ رہے تھے تیفی بٹ صاحب کے معاملے کے ساتھ کہ جی تیفی بٹ صاحب کو جو لایا گیا وہاں سے دبئی سے انہی نے لایا اور یہاں پہ جب انکاؤنٹر ہوا جی تو تب بھی یہ ساتھ ہے اور اسی وجہ سے ان کی بیوی اور بیٹی اغوا کر لیے گئی۔ اب ابھی بھی ہمیں 100% یہ شور نہیں ہے کہ اس میں صداقت ہے، لیکن جو بظاہر جو ابھی تک کی پکچر ہے اس میں یہ ہے کہ ان کا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات یہ کلیئر ہو گئی۔ پھر میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2 دن پہلے ایک اس کیس میں ٹرن تب آتا ہے کہ جب اچانک سے انہی کی سالی ایک ہے تہمینہ شوکت، وہ سامنے آتی ہے اور وہ بیان دیتی ہے کہ جی میری بہن اور میری بھانجی کوئی اغوا نہیں ہوئے، بلکہ انہی ڈی ایس پی صاحب نے اس میری بیوی بہن کو مار دیا ہے اور میری بھانجی کو غائب کیا ہوا ہے۔ اچھا یہ ایک بہت بڑا پورے پاکستان میں چونکا دینے والی بات تھی، اور آپ کے سامنے کہ جب ایک پنجاب پولیس کا ڈی ایس پی لیول کا بندہ اور یہ خبر آئے تو آپ کو پتہ ہے اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا پھر اب میں اگلی بات آپ کو بتاؤں، یہ معاملہ یہاں پہ بھی نہیں رکا۔ ان کی سالی کا یہ موقف تھا کہ بھئی ہم نے مختلف جگہوں پہ اپلیکیشنیں بھی دی ہیں، ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ 20 سال ہو گئے میری بہن کو شادی کو، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ شخص ان کو مارتا بھی تھا، ان پہ تشدد بھی کرتا تھا، اور بہت ساری لمبی چوڑی باتیں تہمینہ شوکت صاحب نے کی ہیں۔ اب اس کو انویسٹیگیٹ تو اداروں نے کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا آج کیا ہوا ہے کہ یہ کل کی خبر ہے کہ کچھ میڈیا پرسنز نے اس جو ان کی ساس صاحبہ ہیں عثمان گجر صاحب کی، جو ڈی ایس پی صاحب ہیں، ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے انٹرویو بھی دے دی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے ڈائریکٹ پن آؤٹ کیا، انہوں نے کہا جی میری بیٹی کو کسی نے اغوا نہیں کیا ہے، میری بیٹی کو اسی شخص نے مارا ہے، اور میری بھانجی کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ مار دی گیا یا ابھی تک غائب ہے۔ ڈی ایس پی اپنی بیٹی کو مارے گا، چلیں بیوی کو تو مار سکتے ہیں، بیٹی کو مارے گا سر ابھی یہ کنفرم تو ہے، بیٹی ابھی تک بتایا یہ جا رہا ہے کہ چھپائی گئی ہے۔ تو ڈی ایس پی صاحب کو گرفتار کر دیا گیا؟ نہیں، ابھی تک کوئی ان کی گرفتاری کی ابھی تک ہمیں خبر نہیں ملی ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہی ابھی تک ان جو خبریں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے تصدیق کی جا رہی ہے کہ ڈی ایس پی صاحب کی طرف سے کوئی موقف نہیں آیا۔ اچھا ابھی تک انہوں نے اپنا موقف پیش نہیں کیا۔ اب دیکھنا ہے کہ ظاہر بات ہے سی سی ڈی ہے، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب ہیں، پھر مختلف اور ادارے ہیں، اب وہ اپنا راستہ بنائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں پتہ تو آنے والے دنوں میں چلے گا کہ آیا واقعی ہی وہ اغوا ہوئی تھی، یا جو ان کی ساس اور جو ان کی گجر صاحب کی سالی بات کر رہی ہیں، یہ اس میں کتنی حقیقت ہے، اس میں کتنی صداقت ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو اغوا کا معاملہ ہو گیا، مرڈر کا معاملہ ہو گیا عثمان بھائی، یہ بڑی پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بظاہر کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے، ماں آپ کو پتہ ہے اور بہنیں جو ہوتے ہیں نا بڑے اساس ہوتے ہیں۔ اگر تو کسی بھی، ہم نے اکثر دیکھا ہے مختلف شادیاں جب ہوئی ہوتی ہیں تو جن کے خاوند سخت ہوتے ہیں نا، اگر خدا نہ خواستہ اس کی بیوی کو کچھ ہو جائے یا بچوں کو کچھ ہو جائے تو ڈائریکٹلی جو ساس یا وہ جو والدین ہوتے ہیں وہ ہٹ کس کو کرتے ہیں؟ شور کو کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ بھی قبل وقت ہے، بات ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے وہ غم کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہوں کہ یہ سخت تھا، شاید اس نے ہماری بیٹی کو مار دیا ہے، بانجی کو بھی شاید مار دیا یا غائب کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں ایک پرسکرپشن کو سمجھیں آپ
یہ ہو سکتا ہے, ابھی تک کوئی بھی بات 100% تو نہیں پتہ نہیں چلا, لیکن لوگ یہ بول رہے ہیں, ان کی فیملی یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کے شوہر نے, لڑکی کی فیملی کلیم کر رہی ہے کہ اس کو شوہر نے ہی مارا. ابھی تک عثمان گجر صاحب کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی موقف نہیں آیا ہے, نہ ان کے بھائیوں کی طرف سے, نہ ہی ان کے کسی اور عزیز و قارب کی طرف سے. دیکھیں نا, ایک طرف سے تو موقف آ رہا ہے, دوسری طرف سے بھی آنا چاہیے, لیکن نہ ہی ہم نے ابھی تک ڈی ایس پی صاحب کا موقف جانا ہے ابھی. بلکہ میں لاہور کے اندر جتنے بھی ہمارے علی حمزہ بھائی کام کر رہے ہیں, میاں عمران ارشد صاحب کام کرتے ہیں, اور بھی بہت سے دوست کام کرتے ہیں, ہمارے بھی ابھی رپورٹر وہاں پہ موجود ہیں, ہم بھی کوشش لگے ہوئے کہ یا تو ہمارا ڈی ایس پی صاحب سے بات ہو, کیونکہ جب تک ڈی ایس پی صاحب کا موقف واضح نہیں آتا اس وقت تک کوئی بھی بات کرنا 100% نہیں ہو سکتی. ابھی تو دیکھیں, جب بھی کہتے ہوتے ہیں جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے, یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی چیز چوری ہوتی ہے تو گھر کے ہر فرد پہ نظر جاتی ہے, یار یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے. تو ایسے ہی ابھی کیونکہ یہ اچھا, اب ایک چیز یہاں پہ بڑی ڈسکسیبل ہے کہ ڈی ایس پی صاحب نے 23 دن تک ایف آئی آر کیوں نہیں درج کروائی. سوچنے والی بات ہے, کس چیز کا وہ انتظار کرتے رہے. کیا ہو سکتا ہے کڈنیپر کے ساتھ کوئی بات چیت بھی چل رہی ہو, اس قسم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. سیف سیٹ کو ڈی ایس پی صاحب یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس چیز کو ڈیل کیسے کرنا ہے. بعض انہوں نے تھریٹ بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ تم نے اگر کسی کو بتایا یا محکمانہ کارروائی کرنے کی کوشش کی تو ہم یہ کر دیں گے. کوششیں کر رہے ہوں. دیکھیں سر, یہ جتنی کوششوں کی بات ہے, لیکن کیونکہ جب کوئی بھی معاملہ ہائپ کریٹ کر جاتا ہے تو اس میں اداروں کا موقف سامنے آنا, وہاں کے لوگوں کا موقف سامنے آنا, فیملیز کا موقف سامنے آنا بہت ضروری بن جاتا ہے. کیونکہ اس ٹائم کس پہ انگلی اٹھ رہی ہے؟ وردی پہ. کس پہ انگلی اٹھ رہی ہے؟ اداروں پہ. اور ادارے ہمارے الحمدللہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. اور اس ٹائم آپ کو پتا ہے سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے, پنجاب پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہماری الحمدللہ آرمی بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ کے سامنے کے معاملات ہیں کہ ایک گاڑی کے اندر جب پولیس والے نے ایک عورت کو نازیبہ حرکت کی, ہاتھ توڑ دیا, تو لوگوں نے بڑی باتیں کی, لیکن ادارے قانون نے اپنا راستہ لیا ہے. قانون نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا جو باقیوں کے ساتھ ہوا ہے. ٹائم تھوڑا ضرور لگا ہے. ٹائم دیکھیں, ٹائم تو کوئی بھی چیز ہے سر, ایک پہلے انویسٹیگیشن یا کوئی چیز ہے, دیکھنا پڑتا ہے. تو بہرحال وہ ایک میٹر ہے, لیکن ہو گیا. ابھی ڈی ایس پی صاحب کا موقف آنا بھی باقی ہے, لیکن جو موجودہ ان کی سالی ہے تہمینہ شوکت, وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے عدالتوں کے بھی دروازے کھٹکھٹائے ہیں. ہم لوگ پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ یہ شخص ہماری بہن پہ تشدد کرتا ہے. اچھا پھر ان کی بیٹی بھی ایک ہی تھی, 17 سال کی. 17 سال کی بیٹی, یعنی بہت بڑی بیٹی ہے. جی بیٹی جوان بیٹی ہے سر, 20 سال شادی کو ہوئے. ان کی اس دوران ڈیورنگ دا پوری جو میرج لائف ہے ایک بیٹی ہوئی ہے, اور وہ بیٹی 17 سال کی تھی. اب ابھی تک یہ نہیں کلیئر ہو رہا کہ بیٹی بھی آیا کسی خانے کا شکار ہو چکی ہے, یا وہ بھی اغوا ہے, یا وہ ان کے اپنے پاس ہے, اور بیوی اس ٹائم کس پوزیشن میں ہے, واقعی مار دی گئی ہے یا اغوا ہو چکی ہے, یا وہ بھی ان کے اپنے ہی کیا پتہ کسی سسٹم میں ہو. یہ سب باتیں آنے والے اب کھل جائیں گی, اب چونکہ سوشل میڈیا پہ آ گیا کیس, تو اب اس میں کوئی کٹا کٹی کھلے گا. الحمدللہ ہمارا سوشل میڈیا نیٹ ورک اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے سر, کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میڈیا پہ بات الحمدللہ عدالتوں سے بھی زیادہ جلدی سے حل ہوتی ہے, اور ہمارے میڈیا پرسنز بڑے ایمانداری سے اور بڑا یعنی یکسوئی سے کام کرتے ہیں. بالکل ایسی تمام جو بات ہے وہ سامنے آ جائے. جی سامنے آ جائے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں انفارم کیا. امید کرتے ہیں کہ جلد ساری انفارمیشن آ جائے گی, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں یا ہمارا جو ڈی ایس پی ہے پولیس کا, وہ اس میں انوالو نہیں ہوگا. اچھا ایک طرف تو ڈی ایس پی صاحب کا معاملہ ہے, دوسرا آج کا ہی معاملہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر سیکورٹی گارڈ نے اپنی بیوی کو مار دی ہے. اچھا سر, اب دیکھیں میں حیران ہوں, بیوی کو کیوں مار رہے ہیں؟ نہیں سر نہیں, یہ دیکھیں جیسی چھٹیاں ختم ہوئی تھی تو یہ بڑا سنجیدہ میٹر ہے کہ آپ کو یاد اگر ہو تو ایک بڑی بات چلی تھی کہ پنڈی کچہری کے اندر کتنی ڈیورس کے کیس آئے تھے, 200 کچھ ایک دن میں آئے تھے, یاد ہوگا نا. تو سر یہ بیسیکلی اس کے پیچھے نا مرکات ہیں. کیا سب سے بڑا, اب ایک سیکیورٹی گارڈ کی کتنی تنخواہ ہے سر؟ 20-22-25 میں کہتا ہوں 30,000 ہوگی. آج کل بل آ جاتا ہے سر 30,000, کھانا پینا, بچے پالنا, ان کی فیسیں, بجلی کے بل, گیس کے بل. سر سب سے بڑی میاں بیوی کے جھگڑوں کی جو وجوہات بن رہی ہے نوندگی ہے, جس کو ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں. ایک یہ بات, پھر آگے پیچھے جو فیملیز پہلے ہوتا تھا نا, فیملیز کور کر لیتی تھی. آج لوگ زیادہ تر اکیلا رہنے کی کوشش کرتے ہیں,
اس میں کئی چیزیں جو پہلے کور ہو جایا کرتی تھی اب نہیں ہوتی, نہیں پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہو جاتا تھا. ایسا ہے کہ نہیں سر؟ یہ بھی دوسری اس کی وجہ بن سکتی ہے. ابھی دیکھیں اسلام آباد کے اندر اچانک سے ہمیں یہ جو آج خبر ملی ہے کہ جی خاوند نے بیوی کو مار دیا, اور وہ خاوند جو تھا وہ پرائیویٹ کسی کمپنی میں سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا تھا. تو یہ سر لمحہ فکریہ ہے, یہ ہمارے اداروں کو سوچنا پڑے گا, یہ ہماری حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ لوگ سر ابھی سردی آئی ہے, گیس کے بل آپ کی سوچ سے زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے. گرمیاں تھیں تو بجلی عام سے عام بندے کا 200+ یونٹ جاتی ہے تو ذہن میں رکھیں 15-20 ہزار روپیہ تو بل آ جاتا ہے. پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں, غریب سے غریب بندہ اگر 4-5 فیملی کے ممبر ہیں تو آپ ڈیلی کا 1500-2000 روپیہ تو صبح سے شام تک کھانے کا چاہیے نا سر. چاہیے, بالکل چاہیے. یہ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ غریب سے غریب بندے کی بات ہو رہی ہے. پھر بیماری بھی ہو سکتی ہے, پھر اور مختلف معاملات ہو سکتے ہیں. تو سر یہ سب چیزیں سوچنے والی باتیں کہ یہ کیسے حل ہوں گی, ہمارے ملک کی معیشت کیسے بہتر ہوگی, یہ جو فرسٹریشن ہے یہ کیسے ختم ہوگی, یہ جو لوگ ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں یہ کیسے ختم ہوں گے, اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. جہاں پہ ہم سفارتکاری میں بڑی ترقی کر رہے ہیں, ملک کی دنیا کے ساتھ ہم روابط میں, ایسے ہی اپنی عوام کا سوچنا بھی ان لوگوں کا حق ہے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ جو گھر ٹوٹ رہے ہیں, ڈیورسز ہو رہی ہیں, خامند بیوی کو مار رہے ہیں, یہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ بالکل ایسی کس وجہ سے ہو رہی ہے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگر آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہو شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.